خدا یسوع مسیح کی زندہ نام میں آپ سب کو سلام ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ روزوں کے ایام کو ہمارے کلیسیا جو مسیحی ہے، یہ ان ایام کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ویسے روزہ رکھنے کی۔ آج ہم کلام اقدس میں سے سیکھیں گے کہ یہ روزے کا آغاز، روزے کا حکم کب ہمیں ملا، اور کیا یہ جو لوگ آج ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہمیں سیکھنا چاہیے یا ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ موسیٰ نبی کی تورات شریف، اس کی کتاب احبار، اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت مقدسہ۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9 تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس میں روزے کا یہ وقت جو پہلی بار خدا نے بزرگ موسیٰ کے ذریعے خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو دیا، یہ آج سے تقریباً 5,000 سے 5,500 سال پہلے ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ویسے روزہ رکھیں۔ ہم روزہ جب رکھیں تو کلام اقدس کے عین مطابق رکھیں۔ کلام اقدس میں ایک تو حکم ہے کہ ایک شام سے دوسری شام تک، اور دوسرا جو روزہ ہے وہ صبح سے شام تک۔ یہ قضات کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، صبح سے شام تک بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہم جس بھی مقصد کے لیے رکھتے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہوتا ہے، لیکن کلام اقدس میں بہت سے لوگوں نے ایسا روزہ رکھا جو کہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ خدا کے ذہن کو بدل دیتا ہے۔ خداوند کبھی بھی اپنی راست بازی کو آپ کے روزے سے نہیں بدلتا۔ وہ اپنے قہر کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو راست بازی ہے اس کو وہ نہیں چینج کرتا۔ جیسے کہ بزرگ داؤد نبی نے روزہ رکھا، بیت سبا کے جو اس کا بیٹا ہوا اس کے لیے اس نے روزہ رکھا، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی راست بازی اس میں شامل نہیں کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے پلان کو کب بدلا، جب اس کا قہر تھا نینوا، اور نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا، خدا سے دعا مانگی، تو وہاں پہ خدا نے اپنے قہر کو ٹھنڈا کیا۔ آج ہم مسیحی لوگ روزہ رکھ کے افطاری کراتے ہیں، کیا یہ مسیحیت میں یا مسیحی ایمانداروں میں یہ روا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں فرماتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں رکھ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، بس آٹے محلے جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے روزہ میں کراتے ہیں۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ ہمیں بائبل کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ لوگوں کے مطابق۔ بعض اوقات مجھ سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مسیحی ایماندار، وہ بہت خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے وہ تھوڑا اور طرح کا ہے، یعنی کہ جیسے کہ صفائی کا کام۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم تو صفائی کا کام کرتے ہیں، تو کیا جب ہم روزہ رکھیں تو ہم جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ مسیحیت اتنا محدود سا مذہب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا ہے۔ مسیحیت ایک آپ کے پورے دل اور جان سے اپنے خداوند سے پیار کرنے کا نام ہے۔ مسیحیت کو ہم ایک مذہب کہتے ہیں، لیکن یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک رستہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم مسیحیت کو ایک ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ مسیحیت میں ثواب کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثواب کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اس کا مطلب مجھے یہ مل گیا۔ اور جو ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کی بات مانی، آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا کہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، یا میری کسی نے بات مان لی تو میں اس بچے کو یاد رکھوں گا۔ ایسے ہی مسیحیت ایک رستہ ہے، جب ہم خدا کے احکام کو مانتے ہیں تو خدا ہمارے اور قریب ہو جاتا ہے، ہم اپنے خدا کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم مسیحیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے دوسرے ریلیجن ہے ویسا ایک ریلیجن ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسیحیت میں یہ جو روزہ آج
سکھاتے ہیں کہ جی یہ مسیح لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہ سب کچھ کھاتے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ ہم میں سے بدعت نکلی ہے. یہ ہم میں سے لوگوں نے بتایا ان کو نہیں پتا تھا. یہ ہم میں سے جو لوگ نکلتے ہیں نا, یہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے, پولس رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جو بدعت ہے وہ ہم سے ہی نکلتی ہے. تو ہم میں سے کسی نے ان کو بتایا ہے جو آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے. روزے کا جو مطلب ہے دکھ دینا, اپنے آپ کو روک کے رکھنا, اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بہت سی برائیوں سے پیچھے ہٹتے ہیں. روزے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ ان دنوں میں ہم روزہ رکھیں. یہ 40 روزے جو ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں کہ ان دنوں میں ہم جماعتی صورت میں بیٹھ کے روزہ رکھیں, دعا کریں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے آپ کو اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے, جب تیری اسپرٹ, جب تیری روح تجھے کہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے درد سے بن جاتے ہیں. میں روزہ رکھے تو کیوں نہیں رکھتا. یہ کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں, اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی نہ کریں, کسی رشتہ دار کے ساتھ بھی نہ کریں کہ میں رکھ رہا ہوں تم بھی رکھو. مسیحی روزہ کب رکھا جاتا ہے یہ ہمیں سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ٹائم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, 7 بجے رکھیں 7 بجے کھولنا ہے. شام کا مطلب جب دن غروب ہو جاتا ہے تبھی رکھیں تبھی کھولیں. صبح صبح ہم صبح 5 بجے 6 بجے روزہ رکھ سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے. یہ ہمارا دن کا روزہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ روزے کا مذاق اڑاتے ہیں, 9 بجے رکھ رہے ہیں 3 بجے میں کھول رہے ہیں. یہ کون سا روزہ؟ بائبل ایسے روزے کا ذکر نہیں کرتی. آج میں نے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی سویرے 9 بجے رکھ کے 3 بجے روزہ کھول لیں. اور یہ سچائی بتا رہا ہوں, میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھی لکھی بات نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ایسی مسیح پائے جاتے ہیں جو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک روزہ رکھتے ہیں. وہ روزہ نہیں ہے, وہ صرف اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. روزہ رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. فرض کیا کہ میں فلمیں زیادہ دیکھتا ہوں, اگر میں روزہ رکھوں گا تو اس دن میں فلم نہیں دیکھوں. اس دن میرا تعلق میرے خدا کے ساتھ رہے گا. روزہ آپ کو برائی سے دور کرتا ہے. روزہ آپ جنگ, اگر آپ کی کوئی جنگ ہے روحانی ہے اور جسمانی ہے, اس کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. پسند کی شادی کے لیے روزہ نہیں. لوگ پسند کی شادی کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں. اپنے غیر ضروری مقاصد کو خداوند کے سامنے لے کے جاتے ہیں. ایک چرچ میں گئے ہم لوگ, وہاں پہ پریئر ریکویسٹ لوگوں نے رکھی ہوئی تھی اور وہ سامنے لے آئے کہ پاس چیز پہ پریئر کریں. وہ کافی ساری تھی, وہ پڑھنا مشکل تھا لیکن آن دا اسپاٹ انہوں نے دے دیا. لیکن خداوند کے روح میں جب آپ روح سے دعا کرتے ہیں تو میں خود بھی بڑا خوش ہوا تھا کہ خداوند نے کتنا گائیڈ کیا. اور میں نے جب ان پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا خداوند جو درخواستیں تیرے آئین قانون اور شریعت کے مطابق ہیں ان پہ تیری نظر کرم. خداوند یہ لوگ گواہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج ہم کیسے دعا کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو فلانے کو پتا ہونا چاہیے میں کتنے روزے رکھتا ہوں. روزہ جب آپ رکھو آپ پوشیدگی میں رکھو, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. آپ اپنی زندگی میں ہر ہفتے میں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہی ہم پاکستانی مسیحیوں میں کمی ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تب آپ جیتتے ہیں. یاد رکھیے, روزے سے اگر خدا نے نینوا شہر کو بچا لیا تو میری زندگی کیوں نہ بچے. اگر میں سوچ لوں کہ میں آج تک جو غلط کام مجھ سے ہوئے ہیں, گناہ مجھ سے ہوئے ہیں, اگر میں آج سوچ لوں کہ میں نے وہاں دوزخ میں نہیں جانا تو آج ہی خدا اپنے ارادے کو میرے لیے بدل سکتا. آج میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم بہت سے ان سوالوں کو لے کر اپنی زندگی کو ویسٹ کرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے. روزہ آپ کو اور مجھے اپنے خداوند کے قریب کرتا ہے. روزہ جب بھی رکھیں آپ کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خداوند میں تیری غربت اور پاکیزگی میں اور زیادہ بڑھ سکوں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تلاش کرو خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو مل جائیں. تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو کیوں ہمارا مقصد اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش نہیں. عزیز بھائی اور بہنوں, آج اس بات کو ہم سیکھ لیں کہ ہم نہ تو وہ روزے رکھ رہے ہیں جو لوگ رکھتے ہیں. آج ہم خداوند کی راست بازی کی رضامندی کے لیے جیسا وہ خوش ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا روزہ رکھیں. اس کے بعد اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آج کل ڈاکٹر بھی میڈیکلی طور پہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک روزہ آپ رکھو, آپ کو کبھی کڈنی کی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کو بہت سارے امراض سے چھٹکارا ملے. تو ہم ڈاکٹر کی بات تو مانتے ہیں, خداوند کی بات نہیں مانتے. یہ تو آج سے ہمیں 5-5,500 سال پہلے حکم ملا ہے. ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں, آج خداوند نے آپ کو اور مجھے اگر چرچ میں فہم کیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں, اس کے کلام کو سنیں, تو ہم کیسے
बात बताना चाहता हूँ कि आप और मैं जब चर्च में आते हैं तो हम कलाम सुन के जाते हैं तो वापस लोगों को नहीं बताते, लेकिन हम खुदा के कलाम की भूख और प्यास के लिए हम अपने खुदा के कलाम से मोहब्बत करें। जब हम मोहब्बत करना शुरू होंगे तो आगे हम खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मुझे खुद को पता चलता है कि मैं अब क्या ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मोबाइल देख रहा हूँ, ज़्यादा फिल्में देख रहा हूँ, ज़्यादा टीवी देख रहा हूँ, तो जब मुझे लगे कि मुझ में ऐसी आदत आ रही है तो मुझे ज़रूरत है कि मैं रोज़ा रखूँ। इसी तरह बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि इन अयाम में ना हम अपने खुदा के करीब होते हैं, हम उस शीशे को देखते हैं कि जिसमें देखकर हम अपने चेहरे को साफ कर सकें, अपने बदन को साफ कर सकें। इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम समझते हैं हम यीशु के खास लोगों में शामिल होते हैं। यीशु के खास लोगों में तभी हम शामिल होते हैं जब हम उसकी बात को मानते हैं। और एक मसीही ईमानदार की जिंदगी में दुआ, रोजा और खैरात, ये तीन चीजें उसको हमेशा पेड़ करते हैं, उसको बना के रखते हैं। आज हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि क्या हमारे रोजे भी लोगों जैसे, या हमने 40 दिनों में ही रोजे रखने, या कि हमें लोगों से सीखना है कि हम रोजा कैसे रखें। रोजा आपकी रूह का ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत करता है। और बाज़ लोग समझते हैं कि कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं मेल फीमेल्स के साथ, उन अयाम में लोग समझते हैं हम रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन आप रोज़ा रख सकते हैं क्योंकि ये खुदावंद ने बनाया, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो उन अयाम में भी हम रोज़ा रख सकते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे।